السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز پیارے ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، ہم لوگوں کو یہ دنیا عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، اور اس کے بعد اس زندگی کو، اس دنیا میں ہمارے رہنے اور وقت گزارنے کو بے شمار نعمتوں کے ذریعے سے آسان کیا۔ نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے ہی اس کا اعلان کیا ہے قرآن میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اس کے احسانات کو گننا چاہو، تو لا تحصوها، کبھی بھی اسے شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود ہی کہہ دیا ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں۔ اور کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک، اور جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے لے کر کے آخری وقت تک بہت ساری نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی آسان ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ دنیا عطا فرمائی، یہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ زندگی ایسے ہی فالتو کا اور بلا مقصد یا بلا وجہ نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ یعنی کئی نبیوں کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو تم لوگ قائم کرنا، دین کا قیام کرنا، دین کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف لے کر کے آنا۔ یہ انبیاء اکرام کی زندگی کا مقصد تھا، جس کا ذکر خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہوا ہے۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے چاہتا ہے، خاص طور سے ان انسانوں سے چاہتا ہے جو صرف انسان نہیں ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ ایمان اور اسلام کی دولت مل جانے کے بعد اللہ رب العالمین اس بات کے لیے زیادہ ان لوگوں سے امید کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں یا اسلام قبول کیے ہیں کہ وہ دین کو قائم کریں۔ زندگی کا یہی مقصد ہے۔ آج جو لیکچر ہے، جس عنوان پر بیان ہے، وہ عنوان آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے اعلانات کے ذریعے سے۔ مقصد حیات، زندگی کا مقصد، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں ہم لوگوں کو بھیجنے کا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ہمیں زندگی دی، ہمیں حیات دی۔ اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا۔ اب آپ کہیں گے دین کو قائم کرنا بس یہی ایک کام ہے، باقی کوئی کام دنیا کے اندر نہیں ہے ہمارا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دنیا داری نہ کریں، ہم کمائیں نہ، ہم رزق کی تلاش نہ کریں، ہم پڑھائی لکھائی نہ کریں، ہم کھانا پینا نہ کھائیں، وغیرہ وغیرہ؟
بس دین قائم کریں اور کوئی کام نہیں ہے اس دنیا کے اندر، تو اس لفظ کے وسعت میں جائیے، اس لفظ کی گہرائی میں جائیے۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کو قائم کرنے کا مقصد اور مطلب ہی یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں دین آ جائے۔ یعنی آپ بزنس کریں، ویپار کریں، یا اسی طریقے سے رزق حاصل کریں۔ رزق حاصل کرنے کے ہزاروں ذریعے ہیں، سینکڑوں لاکھوں ذریعے ہیں، تو جو بھی ذریعہ آپ نے اختیار کیا ہے رزق حاصل کرنے کا، وہ ذریعہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ حرام ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، ناجائز ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اور توکل اللہ تعالی پر ہونا چاہیے۔ حرام نہیں کمانا ہے، حلال کمانا ہے، جائز کمانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات ہے۔ جب آپ اور ہم شریعت کے حساب سے رزق کمائیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہی دین کو قائم کرنا ہے، اور یہ سارا کا سارا کام اللہ کی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین چیز کیا ہے، بہترین رزق، بہترین کام کیا ہے کہ ایک انسان کماتا ہے اپنے گھر، اہل و عیال کے لیے، اور اس کے منہ میں حلال کا ٹکڑا ڈالتا ہے۔ یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر کام قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے، شریعت کے مطابق ہو جائے، یہی ہے دین کو قائم کرنا۔ ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لوگوں سے برتاؤ، بیہیویئر، مینرز، اور اسی طریقے سے اور بھی جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری کیسی ہو جائیں؟ قرآن اور حدیث کے حساب سے ہو جائے، یہی دین کو قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہ دنیا عطا فرمائی، یہ زندگی دی، اس زندگی کا یہی مقصد ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے تم لوگوں کو موت دی ہے اور زندگی دی ہے، دونوں چیز دی ہے۔ پہلے موت کا ذکر کیا، پھر زندگی کا ذکر کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، جبکہ دیکھا جائے تو پہلے زندگی ملتی ہے پھر موت ملتی ہے، لیکن ترتیب اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کی استعمال کی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو زندگی ملی ہے ہمیں، اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے یہ اصل ہے۔ ابتدا کیسی بھی ہو جائے، خاتمہ کیسے ہوتا ہے یہ اصل ہے۔ خاتمہ اگر صحیح ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں خاتمہ بالخیر، تو خاتمہ بالخیر ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے، تم لوگوں کو ٹیسٹ کرے، تم لوگوں کو چیک کرے کہ تم لوگوں میں کون خیر کا کام کرتا ہے، کون بھلائی کا کام کرتا ہے، کون نیکیوں کا کام کرتا ہے، کون اچھا کام کرتا ہے، کون برائیوں سے بچتا ہے، کون گناہوں سے بچتا ہے، کون اپنی زندگی کا ایک سیدھا جو مقصد ہے دین کو قائم کرنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا، کون اس پر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے ناز و نعم، دنیا ہر طرح کی نعمتیں جو ہم حاصل کر رہے ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو حاصل نہیں کر پاتے تو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ جتنا زیادہ ان آزمائش میں ہم کھرے اتریں گے، اتنا زیادہ ہمارے لیے اچھا ہے، ہماری آخرت کے لیے اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حیات لفظ بہت استعمال کیا، الگ الگ موقع پر، الگ الگ موضوع کے تناظر میں حیات یعنی زندگی کا لفظ استعمال کیا۔ ان میں اللہ رب العالمین نے بہت تاکید کی۔ پہلے تو بتایا کہ دیکھو یہ دنیا ہے کیا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ جو دنیا ہے یہ کھیل تماشا ہے، کچھ ہے نہیں اس دنیا کے اندر۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر
بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، زینت ہے، فخر کرنا ہے آپس میں، ایک دوسرے پر لوگ فخر کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں، دولت میں اور اولاد میں بڑھ جائیں، اس کا کمپٹیشن چل رہا ہے دنیا میں۔ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، جس طریقے سے بارش یہ کسان کو بہت اچھی دکھائی دیتی ہے کہ بارش ہو جائے، پانی پڑ جائے، آسانی کے ساتھ ہماری کھیتی لہلہا جائے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، لیکن ہوتا کیا ہے جب سب کچھ بھلا رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، ایک بیک خوب تیز آندھی چلتی ہے، پکنے کو ہو جاتی ہے کھیتی اور تیز آندھی طوفان آتا ہے اور سب اڑا کر کے اور پورا تہس نہس برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ بھلی چنگی زندگی چلتی رہتی ہے، ایک بیگ ہارٹ اٹیک آیا، اچھا خاصا آدمی چل رہا ہے اور ایک بیگ کچھ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، یا نہیں بھی حادثہ ہوا، زندگی پوری ہو گئی، جتنی دھڑکن اس کو ملنی تھی مل گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ پڑا رہ گیا، کتنے اس کی پلاننگ رہی، کتنا اس کا کام جو پینڈنگ میں رہا ہوگا، اس کے بینک بیلنس، اس کے بہت ساری چیزیں، جو لوگ 50 طرح کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو کتنی چیزیں انہی کو معلوم ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ سب وہیں کا وہیں دھرا رہ گیا، چلا گیا اس دنیا سے۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں کیا ہے، آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے مغفرت ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور رضا ہے، یعنی آخرت میں دو چیز ہے، ایک تو یا تو اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے قیامت کے دن، یا پھر اللہ رب العالمین کی مغفرت ہے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، تو دو میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آخرت میں یہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، جیسا تمہارا عمل ہے ویسا ملے گا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کیا ہے، صرف دھوکے کا سامان ہے، صرف دھوکا اور کچھ نہیں ہے، دکھائی دیتا ہے بہت کچھ لیکن ہے دھوکا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن والد اولاد کے اور اولاد والد کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا یہ دنیا کی جو زندگی، حیات الدنیا، یہ دنیا کی جو زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دینے والا کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ یہاں دھوکہ دینے والے سے مراد شیطان ہے، شیطان یہاں مراد ہے، یعنی وہ دھوکہ دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دھوکہ دے دے، لہذا بچ بچا کے رہو، دھوکہ دینے والے سے دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد پر ہمیں اپنے ذہن کو لگانا چاہیے، فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، جس میں فائدہ نہیں ہے، جس میں کسی بھی طرح کا ہمیں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ان چیزوں کے طرف رہیں جن چیزوں کا فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ ملے، آخرت میں فائدہ ملے، جہاں بھی فائدہ ملے، بس فائدہ ملے اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو بہت آگاہ کیا، حیات الدنیا کا لفظ قرآن میں بہت آیا ہوا ہے، جگہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا،
سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اولاد کیا ہے؟ زینت الحیات دنیا، یہ دنیا کی زینت ہے. مطلب چونکہ اولاد کی وجہ سے بھی انسان دین سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مال کی وجہ سے بھی ایک انسان دین سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب کیا ہے؟ سب فتنہ ہے. اور اسی جگہ ایک جگہ سورہ تغابن میں ہی فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بیویاں تمہارے بچے سب تمہارے دشمن ہیں. کیوں دشمن کہا؟ پس منظر ہے اس کا. ایسا نہیں ہے کہ ہر بیوی بچے دشمن ہیں، پس منظر ہے اس کا. پس منظر اس کا کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے؟ وہ بیویاں یا وہ بچے جو تمہیں دین سے دور کرنے لگے، جو تمہیں دین سے غافل کرنے لگے، اور تم دین کو ثانوی حیثیت دے دو، سیکنڈری پوزیشن دے دو، اور اپنے آپ کو یا اپنی بیوی بچے یا ان کی خواہشات کو پہلی پوزیشن دے دو. خاص طور سے تب جب کہ دین کے خلاف اگر کوئی کام وہ لوگ کہہ رہے ہیں کرنے کو، دین کے خلاف اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں، یعنی والدین بھی ہو سکتے ہیں اس میں، اولاد بھی ہے، مال ہے، اور بیوی بچے سب اس میں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ سب دشمن ہیں. تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کو دشمن قرار دیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اولاد یہ سب دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ نیکیاں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہی خیر ہے، یہی بھلائی ہے تیرے رب کے نزدیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کے نزدیک یہی خیر ہے، یہی بھلائی ہے. تو جب ہم نے یہ بات جان لی اچھے سے، جب ہم نے اچھے سے اس بات کا احساس کر لیا کہ یہ دنیا جو ہے کھیل تماشا ہے، دھوکے کا سامان ہے، جگہ جگہ دھوکا دلانے والے لوگ موجود ہیں، جگہ جگہ ہم لوگ دھوکا کھا سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے؟ اب ہم اپنی زندگی کے بارے میں کیا متعین کریں، کیا خاکہ تیار کریں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہے گا ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو دین میں لگانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو دین کے حساب سے ڈھالنا چاہتے ہیں، ہم اقیم الدین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو قائم کرو، اس پر ہم آنا چاہتے ہیں. کیا ہے اس کا خاکہ؟ کیا ہے اس کا؟ کیا نقشہ ہے؟ کچھ میپ ہے؟ کچھ آپ کے پاس ہے جس سے ہم سمجھ سکیں؟ تو ہاں، ہمیں خاص طور سے اپنی زندگی میں جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے ساتھ تو ہمیں جڑے رہنا ہے. جو بنیادی چیز یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے اگر حج زکوٰۃ کے لائق آپ ہیں، وغیرہ وغیرہ، توحید کی چیزیں ہیں، سنت پر عمل ہے، یہ تو ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ لگا ہوا ہے، اور اس سے کوئی ہمیں فرار نہیں ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں. ان چیزوں کو تو ہمیں سامنے رکھنا ہی ہے. اس پر ہم بات نہیں کریں گے. جو چیزیں ہم دن رات دین کے نام پر کرتے ہیں اور جو لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. یہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان سب چیزوں کے علاوہ. اب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں، اپنا دکان دوری بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اس میں ہمیں اب کام کرنا چاہیے. تو اب ہم اپنی زندگی کو کہاں لگائیں؟ اب اپنی زندگی کا مقصد کیا بنائیں؟ آپ دیکھیے کہ ہم جس معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، اس سماج کو کیا زیادہ ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ بنگلور میں جو ضرورت ہے وہی ضرورت بنگلور میں بھی ہو، جو کرناٹکا میں ضرورت ہے وہی جو ہے تمل ناڈو میں ہو، وہی یو پی میں ہو، وہی کشمیر میں ہو. ایسا نہیں. ضرورت الگ الگ معاشرے میں الگ الگ ہوتی ہے، وہاں کے رہنے سہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے، وہاں پر جیسی زندگی گزر رہی ہے اس کے اعتبار سے. کہیں ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی، پڑھائی لکھائی کی ضرورت ہوگی، کہیں ہاسپٹل کی ضرورت ہوگی، ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہوگی، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دین ہی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، مکتب وغیرہ
یا مدرسے وغیرہ کے قیام کی ضرورت ہے، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ مسجد کی ضرورت ہو، مسجد ہی نہیں ہے، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ پردے وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں ہے، وہاں پر پردے وغیرہ پر اویئرنیس ڈالنی چاہیے، اس پر اویئرنیس لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے، کہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ہر علاقے کی الگ الگ ضرورت ہو سکتی ہے، کہیں پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام کیسے ہو، گورنمنٹ کام نہیں کر رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، مسلمان بھوکے پیاسے ہیں، کہیں کھانے کی پرابلم ہو سکتی ہے، کہیں جو ہے بہت سارے الگ الگ فتنے ہوتے ہیں، الگ الگ آزمائش ہوتی ہے، جان مال کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنے معاشرے کے اندر کی ضرورت کو ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا معاشرہ کس چیز میں پیچھے ہے اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ مثلا اگر ایک محلے کے اندر جتنے لوگ ہیں اس آبادی کے حساب سے مسجدیں کافی ہیں، مان لیجئے جیسے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس کے اندر 4-5 مسجدیں ہیں، تو ہم یہ کہیں گے اب یہاں چھٹی مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کا پیسہ وہاں لگایا جائے جہاں مسجد نہیں ہے وہاں۔ لیکن اپنے گاؤں میں ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، اب ہمیں دیکھنا چاہیے ایجوکیشن کے معاملے میں۔ ایجوکیشن میں جب آپ آئیں گے تو کیا ہے، مکتب چالو کرنا چاہیے جس میں اسلامک اسٹڈیز ہو، جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے بچوں کو دی جاتی ہے وہ ہو، ناظرہ قرآن ہے، اور اسی طریقے سے جو بچوں کو پڑھائے تاکہ قرآن پڑھنے کے لائق ہو جائیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اسکول نہیں ہے، یا اسکول تو ہے لیکن فیس بہت زیادہ ہے، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، ان کی پہنچ سے باہر ہے، اگر وہ گورنمنٹ یا اسی طریقے سے ایسی جگہ ڈالتے ہیں جہاں پر پڑھائی نہیں ہوتی ہے، ضرور نہیں کہ ہر گورنمنٹ اسکول میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، بہت سارے گورنمنٹ اسکول میں بڑی اچھی اچھی پڑھائی ہوتی ہے، خاص دلی کے جو گورنمنٹ اسکول ابھی ادھر بھی بہت ڈیولپ ہوئے ہیں، پرائیویٹ کی جیسی وہاں پہ تعلیم مل جا رہی ہے، لیکن بہت سارے سرکاری اسکول اور گورنمنٹ کے اسکول ایسے ہیں جو بالکل کوئی لائق کے نہیں ہے، ایسا بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ غریب بچے کیسے وہاں تک پہنچ سکیں، ان کی ریچ وہاں تک ہو، وہ پڑھیں اور اچھی تعلیم حاصل کریں۔ اگر اسکول ہے، اسکول میں اسلامی تہذیب نہیں ہے، یا ہمارے بچے نان اسلامک تہذیب حاصل کر رہے ہیں، غیر اسلامی تہذیب حاصل کر رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت سارے اسکولوں کے اندر، چونکہ یہ ملک جو میجورٹی ہے یہاں کی وہ مسلم نہیں ہے، تو میجورٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہے وہ کریں، وہ کرتے بھی ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسی بھی ویڈیو آتی ہے، ایسی بھی چیزیں آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے بدھ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، وہاں پر کوئی کمپٹیشن ہوا یا کوئی پروگرام ہوا، اب اس میں بتوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، مسلم بچے بھی کھڑے ہیں وہاں پہ سامنے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی توحید خراب نہ ہو، عقیدہ خراب نہ ہو۔ آپ جا کے اسکول تو بند کرا نہیں سکتے ہیں، وہ کیسے ہو جائے گا، ہنگامہ نہیں کر سکتے ہیں آپ اس پر اعتراض نہیں، وہ کہہ دیں گے بھائی ہمارے یہاں بچے 90% 80% مسلم نہیں ہیں، ہم اپنے حساب سے چلا رہے ہیں۔ تو آپ کی سنوائی تو اتنی ہے نہیں آج کل، جیسا ماحول ہے آپ کو اچھے سے معلوم ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے، اب آپ کے سامنے اپنے بچوں کو توحید پر لانے کا چیلنج ہے اور شرک سے بچانے کا چیلنج ہے، تو اس کے لیے آپ کو اس حساب کا اسکول کھولنا پڑے گا یا مکتب کو ہی امپروو کرنا پڑے گا، تاکہ وہاں بنیادی پڑھائی کم سے کم پرائمری لیول کی پڑھائی ہو جائے۔ تو یہ ایسے کام ہیں، الگ الگ جگہ کے الگ الگ کام ہیں، ایک چیز نہیں کہی جا سکتی ہے۔ یہی زندگی کا مقصد، انسان کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لینا چاہیے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ فالتو کا ٹائم ویسٹ کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا استعمال کیجیے اور اپنی زندگی کو اچھی سے اچھی بنائیے، آخرت کو بھی اچھی سے اچھی بنائیے۔ یہ ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے نہ ہمیں خود اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ ہماری قوم کو، ہمارے سماج کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک شخص تھا، ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں فوراً آ گئی ہے، اس نے جا کر کے خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی معلوم ہے؟ کہا کہ اے اللہ تو مجھے ایک ایسا علم دے جو دنیا میں اب تک تو نے کسی کو علم نہیں دیا، ایسا علم دے، مجھ سے ایک ایسا کام لے لے اب تک دنیا میں کسی نے ویسا کام نہیں کیا ہے۔ ایسا، اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، پڑھتے تھے ہم لوگ جامعہ میں، تو
جب اس نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا. اور اس کو کون سا علم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو کسی نے اس کے پہلے کیا ہی نہیں؟ تو وہ علم جو ہے علم عروض. ایک علم ہے علم عروض. عروض کہتے ہیں جو اشعار ہوتے ہیں، اشعار اردو کے اشعار ہوں، شاعری وغیرہ جو ہوتی ہے اشعار نظم، تو اردو کے ہوں یا عربی کے ہوں، اس کے قانون بنانا، اس کے فارمولے بنانا، اس کو بحر کہتے ہیں. ہم لوگ بحر کہتے ہیں، یعنی جو قانون ہے، رولز ہے، اس کو بحر. اس میں کئی بحر ہے، قریب 14 یا 15 بحر ہوتی ہے، اتنا یاد نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے میرے. بہرحال تو اتنا چونکہ پریکٹس میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ علم عروض مشہور ہے اور اس نے تقریباً 14-15 فارمولے بنائے. اور اس ترنم پر جب شعر آئے گا تو اس کو صحیح مانا جائے گا، ورنہ شعر صحیح نہیں مانا جائے گا. اور اگر صحیح نہیں آ رہا ہے اس فارمولے پر تو آگے پیچھے کر کے تھوڑا سا لفظ میں آگے پیچھے لفظ دوسرا استعمال کرنا پڑے گا. اب جیسے حیات اور زندگی دونوں ایک ہی چیز تو ہے، اگر حیات میں وہ نہیں لاگو ہو پا رہا ہے وہ رول تو زندگی لائیں گے، زندگی پر نہیں ہو پا رہا تو کچھ اور لائیں گے. اس طریقے سے لفظ بدل کے سیٹ کریں گے اس کے اوپر. وہ پورا ایک قانون ہے، مفاعیلون 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 کر کے پورا وہ قانون بنا ہوا ہے. وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا. اس نے یہی اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کی، اے اللہ تو مجھے ایسا علم دے جو علم اب تک کسی کو نہ ملا ہو، اور میں کچھ نیا کام کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو دنیا میں اب تک کسی نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا. اس نے اپنی زندگی اسی میں کھپا دی. وہی بناتے بناتے قانون، اس کی کتاب ایک پتلی سی کتاب آتی ہے، اور امین الکافی کر کے، امین الکافی کتاب کا نام ہے. اب وہ کتاب ہم لوگ پڑھے تھے، اب تو ختم بھی ہو گئی، بہت سارے مدرسوں میں پڑھائی بھی نہیں جاتی وہ. تو یہ ہے انسان کی اپنی زندگی کا ایک مقصد ہو کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کچھ ہم کریں. بہت سارے لوگ کو دیکھیں گے بڑی بڑی نوکری چھوڑ دی ہیں، لاکھوں روپے کی نوکری چھوڑ کر کے آ کر کے اپنے گاؤں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کے گاؤں کے بچے بہت ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گنوار ہیں، پڑھنے نہیں آتا، کچھ نہیں آتا. وہاں ایک چھوٹا سا اسکول کھول کر کے بیٹھ گئے اور پڑھانا شروع کر دیا. پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے، جھاڑ کے نیچے پڑھا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے اندر اس طرح کی کوئی تڑپ پیدا ہوگی تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. اور یہ تڑپ لانی ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا معاشرہ ایک دو چیز میں نہیں بلکہ کئی چیزوں کے اندر پچھڑا ہوا ہے. جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں معاشرے کے اندر، وہ لوگ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں، رفاہ عامہ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. زیادہ تر ایسے ہی ہے. اسکول بناتے ہیں، اسلامک اسکول، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، زیادہ تر ایسا ہے. اسلامک اسکول بنا کر کے اتنی فیس رکھ دیں گے، اتنی فیس رکھ دیں گے کہ اچھا خاصا کما رہے ہیں، لیکن غریب غریب ہی رہ گیا، وہ بچے کو نہیں پڑھا پایا، وہ اپنی جگہ پریشان ہی ہے. اور نہ ایسا کوئی نظام بنایا کہ اگر غریب بچے آتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک سسٹم بنائیں گے، امیر بچوں کے لیے الگ فیس، غریب بچوں کے لیے الگ فیس، ایسا نظام بنائیں گے. ایسا بھی نہیں، ہمارا قانون ہے، ہم اتنے سے کم نہیں کرتے. ایسے اسکول ہمارے سامنے وجود میں آئے ہیں. ہمارے یہاں جب میٹنگ ہوتی تھی ہم بیٹھتے تھے، ہم خود شاہد ہیں، اس کے گواہ ہیں کہ اللہ کے لیے ہوتا تھا. اور اس کے بعد جب بن گیا تو بننے کے بعد وہ سب دنیا کے لیے ہو گیا. کام ہو رہا تھا اللہ کے لیے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بچوں کو ایسے تعلیم دینا ہے، بچوں کو ویسے تعلیم دینا ہے. لیکن جب بن گیا اور کام ہونے لگا، اسکول پروان چڑھ گیا، آگے چلا گیا، اس کے بعد فیس جو ہے بالکل بڑے بڑے اسکول کے ٹکر کی. غریب وہیں رہ گئے، کوئی سدھار نہیں ہوا، کمائی شروع ہو گئی، اس سے لاکھوں روپیہ کمانے لگے. تو یہ ہے، یہی حال ہاسپٹل کا دیکھیے. ہاسپٹل وغیرہ میں بھی ہاسپٹل کھولا لوگوں نے تو اس میں اس کا خیال نہیں کیا. جو ریٹ سب کا ہے وہی ریٹ، وہ جائے گا چندہ کر کے لے کر کے آئے، اس کو یہ کر دیں گے، تھوڑا کنسیشن کر دیں گے، لیکن ایک جو نظام بننا چاہیے وہ نظام نہیں بنا. اور یہ دو چیز ایسی ہے، یعنی کہ جسے آپ کہہ لیجئے کہ سوشل سروس، یہ بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے اور سماج کے لیے. دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے،
غار ہرا میں اللہ رب العالمین نے کون سی وحی نازل فرمائی؟ اقرا. سب سے پہلے کون سی وحی نازل فرمائی؟ اقرا. ہر ایک کو معلوم ہے اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھو. اٹس مین ایجوکیشن. پہلا جو حکم آتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا آتا ہے؟ ایجوکیشن کا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، لمبا واقعہ ہے میں بہت مختصر میں بتا رہا ہوں، گھبرائے ہوئے گھر گئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ. اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں ہوا کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مطلب میری جان ہلاکت میں جانے والی ہے، میں بچوں گا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا، میرا وجود ختم ہو جائے گا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معلوم ہے کیا کہا؟ ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کہا کلا، ہرگز نہیں، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی ہلاک اور رسوا نہیں کرے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے ہلاک ہونے کا ڈر اور خدشہ ہے تو کیا کہا؟ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اتنی بڑی بات اتنے گٹس کے ساتھ کہا کیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے؟ اتنے گٹس کے ساتھ، اتنی ہمت کے ساتھ اس لیے کہا کیونکہ وہاں جو باتیں گنائی ہیں وہ سوچنے کی بات ہے. انک لتصل الرحیم، آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو توڑتے نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ جوڑتے ہیں. اور وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا. اگر کوئی بوجھا لے کر کے جا رہا ہے، گٹھر اٹھر ہے، بوجھ لے کر کے جا رہا ہے، آپ اس کا اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں. وتکسب المعدوم، جو کما نہیں پاتا ہے آپ کما کر کے اس کو دیتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق نہیں پا رہا ہے، سامنے ظالم کوئی ہے یا کسی وجہ سے اگر حق نہیں مل پا رہا ہے تو آپ اس کے طرف سے کھڑے ہو کر کے حق دلاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، کہا یہ سارے کام آپ کے ہیں، ایسا کام کرنے والے کو کوئی ہلاک کرے گا؟ ایسا کام کرنے والے کو کوئی برباد کرے گا؟ کون؟ ارے کوئی ظالم ہوتے ہیں، کرمنل ہوتے ہیں، ان لوگوں کو نہ لوگ اس کی جان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. آپ کا کام اتنا اچھا تو دنیا چاہے گی کہ آپ اور جئیں، آپ کو اور لمبی حیات ملے. یہ کون ہوگا جو آپ کو مارنا چاہے گا؟ ایسا کون انسان ہو سکتا ہے؟ اٹس مین سوشل سروسز. یہ 4-5 چیزیں ہم نے بتایا. تو پہلا جو تھا وہ کیا تھا؟ ایجوکیشن. اور دوسرے نمبر پہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ہم اس کا کنکلوژن نکال سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ سوشل سروسز. یہ 2 چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے ہے، روزے حج زکات سے پہلے ہے. یہ دونوں چیزیں ادھر غار ہرا میں یہ واقعہ ہوا، علم کی بات آئی، وہاں سے دوڑ کر کے جب گھر گئے وہاں سوشل سروسز کی بات ہوئی. تو صرف ہم لوگ علم کی بات کرتے ہیں. علم سب سے پہلے علم آیا، سب سے پہلے علم بھی آیا اور ساتھ ساتھ سماج سیوا بھی آئی ہے جو کہ نماز، روزے اور ان تمام چیزوں سے پہلے ہے. تو یہ سب کام کون کرے گا؟ جو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائے گا. جس کی زندگی کا مقصد ہے میری تنخواہ 1.5 لاکھ ہو جائے، وہ یہ سب کام کرے گا. جس کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج یہاں، کل دبئی، پرسوں سعودی، اس کے بعد مصر، اس کے بعد افریقہ، اس کے بعد امریکہ، لندن، وہ یہ سب کام کرے گا. جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کے اندر جو بھی کمیاں ہیں ان کمیوں کو ڈیٹیکٹ کر کے، پہچان کر کے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ سب کام کرے گا. صبر چاہیے اس کے لیے، تحمل چاہیے اس کے لیے، جو ضروری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں چاہیے، تب ہوگا. اور سب سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ استقرار، یعنی ایک ٹھہراؤ کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. ابھی اسکول ہم نے دیکھا، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں، دور دراز علاقے سے آیا ہوں، کسی مقصد سے آیا تھا. یہ اور بات ہے کہ تھوڑا سا وہ ہے، انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی میں غور کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے شاید رہنا یہاں ممکن نہ ہو. لیکن پھر بھی میں یہاں جو بھی دیکھا، یہاں کا نظارہ دیکھا، یہاں کے لوگوں سے ملا جلا، تو بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے ماشاءاللہ. اب بتائیے اتنے
آؤٹر میں اتنے یعنی کہ ایک طریقے سے سب طرف جھاڑ جنگل ہے، بیچ میں ایک اسکول قائم کرنا، اور پھر اس کے بعد ایک مناسب فیس رکھنا. یعنی بنگلور جیسے شہر جو ہے یہ مہنگا شہر مانا جاتا ہے، ایسے شہر کے اندر ایک ہلکی پھلکی فیس رکھ کر کے پڑھانا کہ بچے اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کر لے، اتنا ویل مینٹین، 4 ایسیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا دماغ تو اس پر کام کر رہا ہوگا بہت پہلے سے. ایک دن کا تو ہے نہیں یہ کام، یہ ایک دن کا کام ہے، ایک دن کا کام نہیں، ایک مہینے کا کام نہیں، بلکہ ایک سال کا بھی کام نہیں ہے. اس کے پیچھے کئی سال کی محنت ہے، مشقت ہے، سوچ ہے، فکر ہے، اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا. مقصد بنا کر کے پھر اس کے بعد سوچا کہ بھائی اب ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو یہ انہی میں سے ایک پارٹ ہے ایجوکیشن کے اوپر کام. اسی طریقے سے ہمیں اور چیزوں پر بھی کام کرنا ہے، توحید پر کام کرنا ہے، سنت پر کام کرنا ہے. بہت سارے لوگ توحید پر آتے ہیں، توحید سمجھتے ہیں، لیکن توحید ان کے لیے ایک جنرل چیز ہے. جہاں گئے جیسا دیش ویسا بھیش بنا لیا. ادھر گئے دوسرے پارٹی کی طرف گئے تو وہاں شرک بھی کر لیا. وہ ابھی ربیع الثانی کا مہینہ آئے گا، ابھی اس میں بریانی چلتی ہے، ارے چلو کھاؤ یار، باقی بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے پلیٹ چاٹا جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا. مل رہی ہے بریانی فری فنڈ کی، پہلے بریانی کھاؤ، اس کے بعد بحث آگے بعد میں ہوگی. تو اس طرح ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ توحید کے معاملے میں کیا ہے، استقرار نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، کمپرومائز ہے، اور اپنی نفس اپنی خواہش کی تکمیل ہے. اپنے نفس کے حساب سے چلنا ہے کہ من میں آیا تو یہ بھی صحیح، من میں آیا تو وہ بھی ایسا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب تک استقرار اور ٹھہراؤ نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں، تب تک آپ مقصد کو کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے. تو مقصد حیات ہر چیز میں آپ کا ایک دم کلیئر ہونا چاہیے، ہر چیز میں ایک دم سامنے آپ کا مقصد ہونا چاہیے. ہمارا یہ مقصد ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا محنت کرنا ہے، وہ آپ کو سمجھنا ہے، وہ آپ کو دیکھنا ہے. آزمائش اگر ہے، اس آزمائش کو دیکھنا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. لیکن جب تک آپ ایک گول نہیں سیٹ کریں گے اپنی زندگی کا، تب تک یہ سب ہونے والی چیز نہیں ہے. تو جیسا کہ اس نے خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا علم دے دے، یا ایسا مجھ سے کام کرا لے جو کام اب تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاص پر اس کو وہ کام دے دیا، اور ایسا کام جیسا ہم نے تفصیل آپ کو بتائی. جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں وہ بعد میں ویڈیو دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے ایسی دعائیں کرنی چاہیے، ایسے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کام کرنے کا ارادہ ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں، لیکن راستے میں یہ کٹھنائی ہے، یہ مصیبتیں ہیں، یہ تکلیف ہے، تو ہی اس کو حل کرنے والا ہے، اس کو ختم کرنے والا ہے، اس کو ہٹا دے، اس کو ختم کر دے، اس مسئلے کو حل کر دے، ہماری زندگی جو ہے اس زندگی کو آسان کر دے، جو مقصد ہے اس مقصد کو ہمیں مکمل کر دے. شروع میں ہم نے بتا دیا آپ کو کہ مقصد ہماری زندگی کا کیا ہے. ایک لائن میں کہا جائے، ایک لفظ میں کہا جائے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ اقیم الدین، دین کو قائم کرو. لیکن جب اس میں ہم ڈیپ میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو ہمیں ایک ایک کام بڑھا ہوا ملتا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بڑا آئیڈیل ہر چیز کے معاملے میں. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے. تم لوگوں کے اندر رسول صلی اللہ علیہ تم لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر اپنی زندگی میں کسی چیز کے معاملے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ کس کو دیکھو؟ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ دین کو قائم کرنا. اور یہ کام ہو کیسے رہا تھا؟ رسول اور نبی کی حیثیت سے ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ رسالت جو ملی تھی اللہ رب العالمین کی جانب سے، رسالت و نبوت، اس کو بالکل پیوست کر دیا جائے. اور آپ جب نبی اور رسول بنے، آپ کی زندگی کا بس یہی مقصد تھا. کھانا پینا ہو جاتا تھا، خوراک جو ہے وہ مل جاتی تھی، اچھی خوراک ملتی تھی، اچھا کھانا دانا پانی ملتا تھا، اچھے سے رہتے تھے الحمدللہ. لیکن زندگی کا مقصد کیا تھا؟ یہ 23 سالہ جو زندگی تھی،
یہ 23 سالہ زندگی میں آپ نے کوئی بزنس نہیں کیا، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا دماغ ایک طرف لگایا، اور وہ کیا تھا؟ ہمیں اللہ کے اس دین کو، لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری کو پھیلانا ہے اور اس کو نبھانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ذمہ داری ہی ملی تھی. باقی لوگ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ بزنس نہ کریں، یا بزنس کر رہے ہیں تو اب سب چھوڑ چھاڑ کر کے، بزنس وغیرہ چھوڑ کر کے وہ دین کا کام کریں، ایسا نہیں. یہ کام وغیرہ تو کھائیں گے کہاں سے، رزق کہاں سے ملے گا؟ یہ نبی کے لیے خاص تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا بھی انتظام کیا تھا، ان کو رزق ملتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں مکمل طور پہ لگ گئے، دل و جان سے لگ گئے. وہی چیزیں خالی سوچ رہے ہیں، انہی چیزوں پر خالی ذہن جا رہا ہے، دماغ جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیسے کیا کرنا ہے، آج یہ ابو جہل نے کیا، آج ابو لہب نے ایسا کیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے. ہجرت ہے تو کہاں کرنا ہے ہجرت؟ حبشہ کی طرف ہجرت کرائی، 2 بار حبشہ کی جانب ہجرت کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی. لیکن آپ پھر آخری میں ہجرت کی جگہ کہاں تلاش کیا؟ مدینہ. اور سارے لوگوں کو کہا کہ جو حبشہ گئے ہیں وہ لوگ بھی مدینہ آ جائیں. تو یہ پوری زندگی آپ دیکھیے، مکی زندگی، وہاں کی زندگی میں برداشت کرنا اور اسی طریقے سے دین کو پھیلانا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو تمہارے اقربا ہیں اپنے اقربا کو بھی اب اللہ کے دین کے بارے میں بتاؤ، ان کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے. تو جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی تو اس آیت کے اندر اعلانیہ طور پہ دعوت و تبلیغ کا حکم تھا. اعلانیہ، آپ نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کرنا شروع کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کیا، فاطمہ کا نام لیا، اپنی پھوپھی کا نام لیا، صفیہ کا نام لیا، ان کا لیا، سب کا نام لیا، اور سب سے کہا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تم لوگوں کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آؤں گا. یہ مت سوچو کہ میرا بھتیجا رسول ہے، میرا بھانجا رسول ہے، میرا باپ رسول ہے، میرا شوہر رسول ہے تو سب کو بچا کر کے پورا خاندان لے کے جنت میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اپنا عمل کرو، اپنے عمل کی بنا پر جنت حاصل کرو. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میرا باپ تو نبی ہے، میرا شوہر تو نبی ہے، ہمیں کون جہنم میں پھینکے گا. نہیں، آپ نے ہر کام کیا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جم کر کے کیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ گئے. مدینے کا الگ ہدف اب کیا ہے؟ اب دین کو حکومتی لیول پہ لانا ہے. اب دین کو ابھی تک تو دب کر کے رہے حالات کی وجہ سے، اب مدینے میں جانے کے بعد حکومتی لیول پہ لانا ہے. اب ہم حکومت کریں گے، اب ہم یہاں سے اب ہم کنگ ہو گئے ہیں. وہی ہوا. اس کے بعد وہاں سے شروع ہوا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے آمادہ کیا گیا، یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے مدینہ کے اندر گھس جا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا، جنگ شروع کیا. بہت ساری جنگیں لڑی گئیں. اس کے بعد ساری حکمت عملی، فتح مکہ کے بعد سب ختم. کیا ختم؟ کفر ختم، نفاق ختم، شرک ختم، سب ختم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا، اس کے بعد، چونکہ فتح مکہ کے بعد بھی ایک آگ جنگ ہوئی، لیکن جب حجۃ الوداع کیا تو بس پھر امن، سکون، چین، کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، سب کچھ ہر طرف امن. یہ 23 سالہ زندگی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کتنا سسٹمیٹک طریقے سے آپ زندگی کو جیے ہیں، کتنے حساب سے آپ نے زندگی، کیسے قدم بقدم آگے بڑھے ہیں، کتنا حساب سے سارا کام کیا ہے، یہ آپ کو پتا چلے گا کب؟ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے. تو سب سے زیادہ آپ کو سیکھنا ہے کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیرت کی کتاب کو پڑھ لینا چاہیے، کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ سیرت کی کتاب کو جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لینا چاہیے. وہاں سے آپ کو جو سیکھنے کو ملے گا وہ چیزیں ہم جیسے ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر کے بیان کرنے والے بھی نہیں سکھا سکتے. یہ سب تو ایک چیز ہے جو دنیا میں چل رہی ہے، بیان، تقریر، اسی کا ایک یہ حصہ ہے. سیکھنے کو آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ کی اپنی ذات سے. شروعات آپ کو اپنی ذات، ورنہ یہ سب رسم رواج رہ جائے گا اور کچھ رہ نہیں جائے گا. جیسے اذان ایک رسم، علامہ اقبال نے کہا رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. مطلب انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کو
قلم بند کیا، نقشہ کھینچا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. تو روح بلالی پیدا کرو گے اذان میں تو وہ اذان ہے. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ جب تک آپ کے اندر خود سے تڑپ پیدا نہیں ہوگی اور آپ اپنے گول کو نہیں بنائیں گے یا وہیں سے محنت نہیں شروع کریں گے تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو ساری چیزوں پر دھیان دیجئے. قوم کو کیا ضرورت ہے، سماج کو کیا ضرورت ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی سب ہے. پڑھائی لکھائی سب سے اہم ہے. آج کے وقت میں سب سے بڑا فتنہ صحیح ایجوکیشن کا پہنچا دینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے خلاف جو ہے سب فتنہ ہے. ابھی دیکھیے کرناٹک کے ہی اندر اندازہ نہیں تھا لیکن اتنا بڑا کام حجاب کے معاملے میں ہوا، افراتفری کا ماحول ہو گیا تھا. کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس اسٹیٹ میں ایسا ہوگا لیکن ہوا. اللہ کی مرضی تھی اور ایمان کو اور مضبوط کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور کچھ کام لینا تھا تاکہ یہ لوگ ہوش میں آئیں، ذرا ایجوکیشن لیول پہ کام کریں. کچھ مسلمان کالج والج بنائیں تاکہ لڑکیاں جا کر کے اپنے مسلم کالج میں جا کر کے پڑھائی کریں، کیونکہ گہری نیند میں سوئے ہوئے آرام سے کھراٹا مار کے. وقف بورڈ والے کروڑوں اربوں کی زمین ہے، پڑی ہے، بیچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مطلب نہیں. تو ذرا جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فتنہ یہاں ڈال دیا، اور اس کا اثر خالی یہاں تو رہے گا نہیں، پورے ہندوستان میں ہوا. ہر جگہ بہتی گنگا میں لوگوں نے ہاتھ دھویا. جہاں جہاں نہیں بھی کوئی فتنہ تھا وہاں حجاب کا فتنہ آ گیا. تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ پھر لوگوں نے ایجوکیشن پر دھیان دیا، پڑھائی لکھائی پر دھیان ہی نہیں. صحیح طریقے سے اس کام کو ہونا چاہیے. تو یہ سب کام کرنے کا ہے. ہم اپنی زندگی میں جو بھی بزنس کریں، کاروبار کریں، سب کچھ کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے اوپر یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غور کرتے رہیں ہماری قوم کو کب کیا کیسی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو ہم پورا کرتے رہیں. سوشل سروسز جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی بتایا کہ ایک نہیں ہے، ہزاروں طرح کی ہے، بہت طرح کی ہے. آپ جو ہے دیکھیے، سمجھیے کہاں کیسی ضرورت ہے، اس پر دھیان دیجیے. نوجوانوں کو سب سے زیادہ اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے. مسجدیں بنتی ہیں، مسجدیں بڑی بڑی مسجدیں بنتی ہیں، عالیشان عالیشان مسجدیں بنتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ایجوکیشن پر جتنا بجٹ بنانا چاہیے مسلمانوں کو نہیں ہے اتنا بجٹ، جتنا کام اس کے اوپر کرنا چاہیے نہیں. مسجد کے اندر ہر چیز فری ہے، اے سی فری ہے، قالین بچھ رہی، سب کچھ فری ہے. کون سا پیسہ 1 روپیہ لگتا ہے کیا جو نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد کے اندر؟ سب میں کھڑے ہونے کا پیسہ لگتا ہے، کسی چیز کا پیسہ نہیں لگتا. لیکن اس میں انویسٹمنٹ کتنا ہے آپ دیکھیں تو انویسٹمنٹ جو ہے کروڑوں روپے کا ہے. وہی کروڑوں روپے جیسے مسجد ضروری ہے ویسے ہی تعلیم ضروری ہے، کیونکہ تعلیم کا حکم تو سب سے پہلے آیا. اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہے. لوگ اپنے زیور کو گروی رکھ کر کے جا کر کے علاج کرا رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم ایسا کچھ بنائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہم لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین سے آخری میں ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو اچھا کر دے، بہتر کر دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو اللہ تعالی حل فرما دے، اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر کام کرنے والا بنائے. ہر طرح کی فتنے فساد سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، اور جو شر پسند لوگ ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. جب تک اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو اللہ تعالی ہم لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے وفات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کسی کا کوئی اگر